رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا، فضل فرمایا کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس دین کے ساتھ جوڑا کہ جو ہمیں امن کا درس دیتا ہے، جو ہمیں محبت سکھاتا ہے، اور جو ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ دین جتنا محبت کے ساتھ پھیلا ہے اتنا تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، اور تلوار بھی انتہائی درجے پر اٹھائی گئی، اور فرمایا کہ جس لڑنے کو تم جہاد سمجھتے ہو وہ جہاد نہیں۔ فرمایا کہ جہاد کفار کے بچوں کو مارنے کا نام نہیں، جہاد کفار کی عورتوں کو مارنے کا نام نہیں، نہ ان سے لڑنے کا نام ہے، نہ جہاد کفار کے بوڑھوں سے لڑنے کا نام ہے، حتیٰ کہ جو کافر آپ کے خلاف تلوار نہ اٹھائے اس سے لڑنے کا نام بھی جہاد نہیں۔ رائے گنج کے اندر ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ اکثر فرماتے تھے کہ جہاد کا نام لینے والوں جو تم کر رہے ہو یہ جہاد نہیں ہے، جہاد اس طرح سے کرو گے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے کیا، وہ جہاد ہو۔ وہ جہاد دین کی سربلندی کے لیے، کلمۃ اللہ کے لیے، کلمے کو پھیلانے کے لیے ہوگا تو وہ جہاد ہوگا۔ اپنی حکومت بنانے کے لیے یا اپنی حکومت کو وسیع کرنے کا نام جہاد نہیں۔ حقیقتاً میں دین اسلام پھیلا ہے محبت سے، اسلام نے اپنی بات پہنچائی ہے محبت سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن شروع کیا وہ مشن محبت کا تھا، الفت کا تھا، ہمدردی کا تھا، احساس کا تھا۔ نفرتیں تو پہلے بھی بہت تھیں، نفرتیں تو پہلے بھی بہت تھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شرابیں پینا، اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے کرنا، اور خاندانوں نسلوں تک وہ جھگڑے چلتے رہنا۔ جیسے کہ آج ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ چھوٹی سی بات کے اوپر ہمارے ابا جی کا جو ہے ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا تو ہم بھی نہیں جاتے تھے، ہمارے دادا جی کا ان کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے تو ہم بھی نہیں جاتے۔ ہماری کو خاندانی لڑائی کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا، میں نے ان سے پوچھا فلاں جگہ پہ بھی دعوت دے دو،
نہیں جی ہم ان کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ وہ خاندانی لڑائی ہے کیا ہے بس جی، خاندانوں میں ہو جاتی ہے کیا پتہ نہیں جی، مجھے نہیں پتا. اتنی پرانی ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہوا کیا تھا، لیکن یہ پتہ ہے کہ ناراض ہے، جانا نہیں ہے بس. جب محبت میں انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اگلے کا دل نرم ہو جاتا ہے. جب محبت والا محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے پیچھے جان دینے والا بن جاتا ہے. اب اس کا رخ چاہے جس طرف موڑ لے. دوسری طرف بھی جب ہم اگر دیکھیں نا تو جیسے جو لوگ کسی سے غلط کام کرواتے ہیں تو غلط کام کروانے کے اس کے لیے بھی نا دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے آ جاؤ آج فلاں محفل میں چلتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں شراب پیتے ہیں، وہاں سگریٹ پیتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے. وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار میں تو ایسا نہیں کرتا. وہ ایک دفعہ بلائے گا، دوسری دفعہ چل میری خاطر چلا جا، پینا مت چلا جا بس. تو وہ چلا جاتا ہے، چلتے 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 آخر ایک دن وہ ان کا حصہ بن جاتا ہے، وہ بھی ان کی طرح بن جاتا ہے. لے کے کون گیا اور لے کے اس کو کیا چیز گئی؟ وہ محبت، وہ احساس. اب کیا ہوتا ہے؟ 2 نمبر پیروں کے پاس یہی چیز ہوتی ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں. کوئی امیر کبیر جاتا ہے، وہ اس کو محبت دیتے ہیں. آئیں جی حضرت کیا حال ہے؟ ملک صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، فلانے صاحب، اس کو محبت دیتے ہیں. پیر صاحب نے مجھے توجہ دی ہے، میری بات سنی، وہ اس کے پیچھے جان دینے والا بن جاتا ہے. غریبوں کو وہ ایک دفعہ جو ہے محبت دے دیتے ہیں، وہ ویسے ہی غریب بیچارہ، وہ پیر صاحب نے پیر ساری زندگی اس کو توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے پیچھے مرن مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا. کیا چیز ہے محبت؟ اور دین کا کام پھیلانا ہے تو ہمارے ہاں سختی ہے. تو نماز نہیں پڑھتا، تو فلاں کام نہیں کرتا، تیرے اندر یہ نہیں ہے، تیرے اندر وہ نہیں ہے، تو سنتا نہیں ہے، تو کرتا نہیں ہے، تیرے میں یہ خرابی ہے، تیرے میں وہ خرابی ہے. کوئی مسجد میں بیچارہ گھس آتا ہے، اس کو ہم اتنے سخت رویے سے اچھا تم بھی مسجد میں گھس آئے، تمہیں بھی مسجد. وہ نفرت کے ایسے الفاظ کہ وہ جو اس کے دل پہ چپتے ہیں وہ دوبارہ مسجد میں نہیں جاتے. کتنے ایسے لوگ ملے. یہاں مرزا میں ہمارا ایک ساتھی ہے شاگرد، اس کا بھائی ان کے گھر میں اس نے میں 2 سال سے اپنے محلے کی مسجد میں نہیں گیا. کیوں؟ فلاں بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا. ایک دفعہ میں مسجد گیا، انہوں نے مجھے کہا تو کہاں سے مسجد میں گھسا ہے؟ تو مسجد کو تھانہ سمجھتا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں آج تک میں مسجد میں نہیں گیا ہوں، اس مسجد میں نہیں گیا ہوں. نماز پڑھنے کو ویسے دل نہیں کرتا. انہوں نے کہا تب میں گھر میں ہوں تو میں نماز ہی نہیں پڑھتا کہ مجھے مسجد جانا پڑے گا اور اس مسجد میں پھر وہ بابا نظر آ جائے گا، وہ پھر مجھے بات کرے گا. اور جب محبت دی جائے تو محبت میں اس کو پتہ ہوتا ہے، میں تو دوست آپس میں محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آؤ فلاں جگہ میری لڑائی ہے، تو میرے ساتھ جانا. میں کہا کون ہے تیرے پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ میں بھی دیکھوں میرے دوست پہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے میں جاؤں گا مجھے مار بھی پڑے گی، وہ پھر بھی جاتا ہے. ماں باپ منع کرتے ہیں فلاں لڑکے کے ساتھ نہیں گھوما کر، لیکن اس کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، چھپ چھپ کے ملتا ہے لیکن ملتا ہے اس کو. محبت ہے. وہ محبت اس کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ وہ محبت اس کے احساس کے ساتھ پیدا ہوئی. اس کے ساتھ اس کے غم کے کھڑے ہونے وقت اس کی مشکل میں کھڑے ہوں گے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے مسئلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اس کو تسلی دیں گے، ہو جائے گا، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اللہ ہے نا، ہم تیرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے، ساتھ جائیں گے. کسی نے پیسے دینے ہیں اس کی منت کریں گے. بیمار ہیں چل میں تیرے ساتھ اسپتال چلتا ہوں، خیر ہے اللہ خیر کرے گا. اس کو فون پر تسلی دے دیں گے، وہ یاد رکھے گا یہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہا ہے، مجھے تسلی دینے کے لیے موجود رہا ہے، میرے ساتھ محبت کے بول بولیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو.
اب جب اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اب اس کو جس طرف مرضی لے جاؤ، اس کو دین سکھاؤ، اس کو اللہ سکھاؤ، اس کو بتاؤ کہ دین یہ ہے، اللہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، ان کی سنتیں یہ ہیں، صحابہ کی سنتیں یہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نہیں بلاتا، میں کیوں بلاؤں، میں اس کے گھر سے تھوڑی کہتا ہوں۔ جب راضی اللہ کو کرنا ہو نا اور کام اللہ کے لیے کرنا ہو، پھر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، وہ مجھے بلاتا ہے نہیں بلاتا، وہ میرے ساتھ کرتا ہے نہیں کرتا، میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مجھے جوڑنے کا حکم، مجھے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت پھر صرف جو ہے نا اس بندے سے نہیں ہوتی، اس بندے کی ہر چیز سے ہو جاتی ہے۔ یہ تصوف اصل میں جہاں ایک اس چیز کا شعبہ ہے، وہاں آپ کے دل میں محبت کا بیج اگانا بھی ہے، کہ سب سے پہلے سالک کے دل میں، مرید کے دل میں اپنی پیر کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے۔ کس کا بیج بوتے ہیں؟ پیر کی محبت کا بیج بوتے ہیں، کہ پیر کی محبت سے یہ محبت سیکھ جائے۔ محبت ہے کیا؟ کیونکہ ہمیں محبت کرنا آتی نہیں، ہم محبت اس کو سمجھتے ہیں کہ میں جس سے محبت کروں وہ میرے سے محبت کرے، یہ محبت نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی سلسلے میں نئے نئے جڑیں گے، کسی پیر کے ساتھ نئے جڑیں گے، تو وہ آپ کو محبت دے گا، آپ کے ساتھ سلوک کرے گا، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ اب آپ کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ اپنے قدم پیچھے کرے گا، وہ آپ سے پیچھے ہٹے گا، آپ سے اپنی توجہ ہٹائے گا، کہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے یا ابھی انسیت پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ ابھی محبت پیدا نہیں ہوئی، تو وہ پھر محبت دیتا ہے، اور پھر جب آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جس چیز سے محبت ہو جائے، جیسے جیسے وہ دور جاتی ہے پھر محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے محبت۔ اور جیسے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا تو کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے، تو فرمایا محبت نہیں ہے، انسیت ہے۔ کیا ہے؟ انسیت ہے۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں حضرت مجھے پتا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں نہیں۔ تو اگلی بار جب آیا تو حضرت نے تھوڑا موڈ میں بات کی، سلام کیا اور دور بٹھا دیا۔ اب جب بھی آئے تو حضرت دور بٹھا دیں، تو کہنے لگا لگتا ہے حضرت کے دل میں میرے لیے محبت چھوڑو، آئندہ نہیں آتا ہوں، تو آنا چھوڑ دیا، آنا چھوڑ دیا۔ کافی عرصے بعد آیا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تم تو آج کل آتے نہیں، تو عرض کی حضرت بس آپ نے توجہ دینی چھوڑ دی تو ہم نے بھی آنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ تو فرمایا تو محبت کا دعوے دار تھا، تو کہتا تھا مجھے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب محبت کرے نہ کرے، عاشق اپنی محبت لٹاتا رہتا ہے، اس کی محبت تو کم نہیں ہوتی۔ تو میرے رویے نے تیری محبت میں کمی کیسے کی؟ اس کا مطلب ہے تجھے محبت نہیں تھی، انسیت تھی۔ تجھے میری چند چیزیں اچھی لگیں، تجھے وہ پسند آ گئی تو تجھے میں اچھا لگنے لگا، محبت نہیں تھی۔ کیونکہ محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کی غلطی بھی اچھی لگتی ہے، اس کی برائی بھی اچھی لگتی ہے۔ اچھی چیز تو اچھی ہی ہے۔ اسی لیے کوئی وہ میرے سے پوچھنے لگا کہ تمہارے حضرت میں فلاں غلطی ہے، میں نے کہا ہوگی، تمہیں لگتی ہوگی، ہمیں تو حضرت سے محبت ہے، تیرے لیے غلطی ہوگی، ہمارے لیے وہ حضرت ہیں، غلط کریں صحیح کریں جواب اللہ کو انہوں نے دینا ہے، میں نے تھوڑی دینا ہے، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔
میری محبت میں اس چیز سے کمی ہونے والی، میں نے ان سے دین سیکھنا ہے، انہوں نے مجھے اصول دیا ہے، جو چیز تجھے میری شریعت کے مطابق لگتی ہے وہ کر، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں کر، جو تجھے سمجھ نہیں آتی وہ تو چھوڑ دے، وہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو شیخ سے سب سے پہلے محبت سکھائی جاتی ہے، اور جب کیونکہ شیخ کے ساتھ اگر محبت میں کمی ہوگی یا کوئی غلطی ہوگی یا حکم عدولی ہوگی، اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو باقی سارے کاموں پر فوقیت اس کو دیں گے، کیونکہ شیخ نے کہا ہے یا محبوب نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے، جب شیخ کہے کہ یہاں اوپر بیٹھ جاؤ، میری مسند پر بیٹھ جاؤ یا یہ کھا لو، تو اس وقت یہ کہنا کہ میں اس قابل نہیں ہوں یا مجھے بھوک نہیں ہے یا یہ کیونکہ حکم ہے تو بس بیٹھ جاؤ، جو کہا گیا وہ کرو، جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ اور جب وہ محبت ہم سیکھ لیں گے تو پھر اس محبت کو عناصر رسول کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے اگر محبت میں کمی ہوگی، پہلے اگر محبت میں کمی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا مطلب انسان کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہاں محبت سکھائی جاتی ہے، وہاں کرائی جاتی ہے، یہاں سکھائی جاتی ہے وہاں کرائی جاتی ہے۔ سکھانے کے دوران غلطی ہو سکتی ہے، کرانے کے دوران غلطی ہوگی تو ایمان سے چلا جائے گا، کیونکہ فرمایا تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مال، حتیٰ کہ تم سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اعلی ایمان بنانے کے لیے شیخ یا پیر سے محبت سکھلائی جاتی ہے، کیونکہ ایک دم سے محبت کا وہ تقاضا پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس پیر کے ذریعے سے، اس استاد کے ذریعے سے، اس شیخ کے ذریعے سے یہ محبت کرنا سکھلائی جاتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لیکن یہاں سکھایا جاتا ہے۔ ابھی جیسے آج ایک بندے نے میرے سے سوال کیا، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، اور مرزا انجینئر نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اصل انہوں نے کتاب میں وہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، کہ جی ان کی کتابوں میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں کلمہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مرید آئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ حضرت میں رات کو سویا ہوا ہوں، مراقبے میں ہوں خواب کے اندر، اور میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے منہ سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے، میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف میں بھی آپ کا نام میرے سے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ کس چیز کی تعبیر ہے؟ اس نے کیا بیان کیا تھا؟ خواب بیان کیا، تو تعبیر پوچھ رہا تھا، تو یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو تعبیر حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کے ساتھ رجوع کر رہے ہو، جس کے ساتھ جڑ رہے ہو، وہ متابع سنت ہے، سنت پر چلنے والا ہے، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قربان کر چکا ہے، اس کے پیچھے چل کر تم بھی متابع سنت بن سکتے ہو۔ اور یہ چیز اپنے شیخ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
ورنہ پھر سنانے والے آپ کو یہ چیزیں ایسے سنا دیں گے. ان کی لکھا تو کتاب میں ہی ہے، لیکن کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر وہ نکال سکتا ہے جو تعبیر کا ماہر ہو. ہر کسی سے پوچھیں گے تو وہ اس کی تعبیر نہیں نکال سکتا. پھر اس سے گمراہ ہونا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو صحابہ ہیں، صحیح طور پر تو انہوں نے حق ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% کو سنت کو ادا کرنے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طریقے سے آگے سارے صحابہ، جب ہم ان کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہم تبع تابعین تو چھوڑ اولیاء کی سنتوں پر بھی چلنے والے بن جائیں، ہمارے لیے بڑی بات ہوگی. کیونکہ ہمارے نفوس، ہمارے اندر یہ میں والی بات، صوفیاء کو شیاطین سے ڈر نہیں لگتا تھا. فرمایا انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے مشکل زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے مشکل زیادہ. انسان اگر کامل اتباع میں اپنے آپ کو بنا لے جیسے فرمایا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتریں گے قطار اندر. تو وہ چیز وہ آج بھی پیدا ہو سکتی ہے. انسان اس سٹیج تک پہنچ سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. پھر یہ چیزیں کہ شیاطین نے مجھ پر حملہ کیا اور جادو مجھ پر ہوا، یہ کچھ بھی نہیں رہ جائیں گے. خالی شیاطین اس کے قریب آئیں گے اور ان کو پتہ کہ اس کی ہیبت، اس کا نور، اس کا فیض اتنا میں جل جاؤں گا. انسان اس کے قریب نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. میں وہاں نہیں جاتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں میری طبیعت خراب ہوتی ہے. ان کی ہے اکثر لوگ آتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کو ہم لے کے گئے حضرت کے پاس، پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا. وہاں جا کے تھے یار حضرت بڑا روب ہے، میرے سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے تو سوچا یہ بندہ مولوی بھی نہیں ہے، میں اچھی کر کے کلاس لوں گا، یہ پوچھوں گا وہ پوچھوں گا، میرے سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ والے ہیں، وہ معمولی تھوڑی ہے. تو سمجھتا ہے وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو چھوڑ، کئی شیخ اور احادیث سے زیادہ اللہ نے علم ان کے اندر رکھا ہے. لا کے بیٹھا تو صحیح. اللہ نے وہ ہیبت رکھی ہوتی ہے، اللہ نے وہ روب ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈر، روب. اللہ نے وہ روب رکھا ہو. 4 حافظ بیٹھے تھے، ایک سے بھی وہ آیت بتائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان محنت کرے، اپنے آپ کو سٹیج پر لائے جہاں دنیا کی ہر چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے. وہیں ان ذکر اذکار کے ذریعے سے، ان رستوں کے ذریعے سے، ان اشغال کے ذریعے سے، ان مجاہدات کے ذریعے سے، ان چلہ کشیوں کے ذریعے سے اس سٹیج پر انسان پہنچ جائے کہ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور وہ کمالات بھی حاصل ہو جائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پوری انسانیت کو دین پر چلانے کے لیے. مجدد علیہ ثانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا ہم توجہات کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، ہم توجہات کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو
اللہ کے دین کی طرف بلا سکیں، اللہ کی طرف بلا سکیں، اللہ اللہ کرنے والا بنا سکیں۔ ایک اور بزرگ تھے، نام میرا ان کے ذہن سے نکل گیا، جب وہ بازار میں آئے تو ان کو ایک فحشہ عورت کے بارے میں بتایا کہ حضرت وہ عورت ہے جس کی وجہ سے علاقے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ تو حضرت نے ایک نظر چلتے چلتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو لکھنے والوں نے گزرا کہ 10 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ عورت قدموں میں آئی اور فرمایا کہ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے توجہ کہ جس کے ذریعے سے جب یہاں پہ بنے گا نا، یہاں سے بنے گا تو یہاں جو چل رہا ہے، تو جب یہاں اندر چل رہا ہوگا اچھا کسی کے لیے محبت، تو جب توجہ محبت والی جائے گی تو وہاں سے محبت آئے گی، جب نفرت والی جائے گی تو نفرت آئے گی، جب گند جائے گا تو گند آئے گا، جب صاف جائے گا تو صاف آئے گا۔ جب فیض اور نور اندر چل رہا ہوگا تو نہ اس فیض اور اس کی تدلی جب جس پر پڑے گی، جس پر فیض چلے گا، وہ سیدھا آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے بھی یہ چلاؤ، مجھے اپنے پیچھے کیوں نہیں چلاتے، مجھے اللہ اللہ کیوں نہیں کرواتے، مجھے اللہ کے لیے کیوں نہیں بلاتے۔ ایک نظر دیکھا، نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی لوگوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ان سلاسل کا، ان اللہ والوں کی ساتھ چلنے کا یہ فیضان ہے کہ اللہ پھر جس کے اندر جو کمال ہوتا ہے اللہ اس سے کام وہی لیتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ حضرت اکثر فرماتے ہیں نا کہ شیخ کا کام مرید کو نکھارنا ہوتا ہے۔ صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، شیخ اس کو نکھارتا ہے، اس کو چمکاتا ہے۔ جیسے ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر پتھر میں چھپا ہوتا ہے، جوہری کیا کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، نکال کے اس کو رگڑتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے کونے تراشتا ہے، اس کے کونے تراش کے پھر اس کو انگوٹھی میں لگاتا ہے، اور پھر اس ہیرے کی صحیح معنوں میں قیمت رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی نے عقاب رکھا ہوا تھا، لیکن رکھا مرغیوں کے ساتھ تھا، مرغوں کے ساتھ تھا۔ تو وہ گیا تو اس نے دیکھا یہ تو عقاب ہے، تو اس نے کہا یہ مجھے دے دے، اس نے کہا تو لے لے، میرے کس کام کا ہے، جہاں مرغ تھے وہ تو انڈے دیتے ہیں، یہ کیا دے دے، کچھ بھی نہیں دیتے، لے گئے۔ تو وہ اس کو لے کے آیا تو وہ اس کو اوپر سے نیچے پھینکے تو وہ 2 پار مار کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ وہ کھڑا جو مرغوں میں ہوا ہے، وہ کھڑا جو وہ رہا جو مرغیوں میں ہے، تو اس میں اڑنے کی صلاحیت کہاں سے رہی، کیونکہ مرغیاں تو اڑتی نہیں۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ لگا رہا لیکن وہ اڑے نہیں۔ تو نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ وہ گیا پہاڑ پہ، پہاڑ سے جا کے اس کو اوپر سے نیچے پھینک۔ اب پہلے تو اس نے مرغیوں کی طرح کیا، اب نیچے زمین تو نہیں ہے، تو پھر اس نے پر کھولے اور اڑنا شروع کیا۔ تو اڑ کے جب اڑنا شروع کیا تو پیچھے جس نے اس کو نیچے پھینکا تھا اس کی طرف دیکھتا ہے، سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کا کرشمہ ہے۔ تو اس نے کہا کرشمہ میرا نہیں ہے، کرشمہ تیرے اندر تھا، صلاحیت تیرے اندر تھی، لیکن تجھے تیری صلاحیت کا پتہ نہیں تھا، تو بڑا ہی مرغیوں کے درمیان ہوئے تو تجھے کیا پتہ ہے اڑنا کسے کہتے ہیں۔ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ پیر اس کی صلاحیت کو ابھارتا ہے، چمکاتا ہے، نکھارتا ہے، اور پھر اللہ اس کو دین کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو اس کا شعبہ ہوتا ہے، جس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ نکھر کے کھل کر سامنے آتا ہے اور کام کرتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے، کام اس سے روکا نہیں جاتا،
کام اس سے رکتا نہیں ہے، لیکن اس کو نکھارا جاتا ہے کہ صحیح طور پر صحیح انداز میں وہ کام کر سکے، اس کی توجہ ایسی بن جائے، اس کی توجہ ایسی بن جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف چلے آئیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے بننا پڑے گا، اس کے لیے چلنا پڑے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک وظیفہ چلتا ہے 40 دن کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ میرا لطیفہ کام نہیں کر رہا ہے، حضرت جی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 12 سال، کتنے 12 سال ایک لطیفے پر کام کیا، ایک لطیفہ کھل جائے باقی سارے کھل جاتے ہیں۔ اب ہر ایک پر فیض بھی جدا ہوتا ہے، ہر ایک پر فیض جدا ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کی مرضی ہے کس سے کیسا کون سا کام ان اذکار کے ذریعے سے بننا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو، یہ جو سلاسل کے اذکار ہیں، ان کو کرنے سے اللہ آپ کو نکھارے گا۔ کسی کو جلدی مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے ملتا ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے، راستے پہ چلتے تو رہنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں وہ فرمائے نا کہ حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ کیا ہو؟ حاضری لگتی رہنی چاہیے کہ اللہ گناہگار تو ہوں پر تیرا ہوں، آتا روز تھا، سب سے کمزور ہوں، سب سے نالائق ہوں، سب سے کمزور ہوں، سب سے نالائق ہوں، لیکن آنے والا روز ہوں۔ اپنی حاضری لگانی ضروری ہے، تھوڑا تھوڑا وقت دیں لیکن روز دیں۔ کیوں کہ انسان، فرمایا کہ انسان نے اصل اس دل کو بنانا ہے۔ دل کیا ہے؟ دل اللہ کا عرش ہے، دل اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا نا اللہ کہیں نہیں سماتا سوائے مومن کے دل میں۔ تو جب انسان اس کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے فکر کرے گا، تو اللہ اس کو نوازنا شروع کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رستوں پر، ان ذرائع سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے؟ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت ہے، کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب ہیں پستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کسی میں چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الا اللہ 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 الہ کھولے یا نہ کھولے در تیری کیوں ہو اس پہ نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا اللہ 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 اللہ
آمین. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو انجانے میں کیے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اپنے خصوصی رحمت والے فیصلے فرما. یا اللہ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما. جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین.